غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کے لیے بلنکن کی قطر آمد۔ ترکی کی دفاعی تنصیب پر حملہ، انقرہ کی عراق اور شام میں کردستان پارٹی کے خلاف کارروائی۔ یوکرین جنگ میں ممکنہ شرکت، شمالی کوریا کے 3000 فوجیوں کی روس آمد، امریکہ کا دعویٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے سعودی عرب کے دورے کے بعد قطر پہنچ گئے ہیں۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد بلنکن نے جمعرات کو دوحہ میں قطر کی قیادت سے ملاقات کی۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بلنکن کا یہ مشرق وسطیٰ کا 11واں دورہ ہے۔ ادھر امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب کو بتایا ہے کہ لبنانی فوج پر اسرائیلی حملوں سے واشنگٹن میں تشویش پائی جاتی ہے۔ آسٹن نے اسرائیل پر زور دیا کہ لبنانی فوج اور وہاں موجود اقوام متحدہ کے امن مشن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ اتوار کو لبنان کی فوج نے کہا تھا کہ جنوبی لبنان میں اس کی گاڑی پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں 3 لبنانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے اس واقعے پر معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لبنان کی فوج کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ترکی نے بدھ کو دفاعی تنصیب پر ہونے والے حملے کے بعد کالعدم کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف عراق اور شام میں کارروائی کی ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ انقرہ میں ایوییشن سائٹ پر حملے کے جواب میں عراق اور شام کے شمالی علاقوں میں کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل ترکی کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ انقرہ حملے کے منصوبہ ساز ممکنہ طور پر کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان ہیں۔ بدھ کو ترکی کی ایرو اسپیس انڈسٹری کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے تھے، جبکہ حکومت نے حملے کو دہشت گردی قرار دیا تھا۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے حملہ آوروں کی تعداد 2 بتائی ہے، جنہیں جوابی کارروائی کے بعد ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے 3000 فوجی روس بھیجے ہیں، جو روس میں کئی جگہوں پر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ فوجی یوکرین جنگ میں حصہ لیں گے، لیکن امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان کربی نے اسے انتہائی سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اگر یہ فوجی یوکرین جنگ میں شامل ہوں گے تو اس بات پر تنقید جائز ہوگی۔ شمالی کوریا کی طرف سے مبینہ طور پر روس فوجی بھیجنے کے بعد دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جب روس یوکرین میں زمینی پیش قدمی کے لیے فوجی اور ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ شمالی کوریا کے فوجی روس میں موجود ہیں، لیکن شمالی کوریا اور روس اس کی تردید کر چکے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے روس کے شہر کازان میں ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ملاقات میں 2 طرفہ امور اور غزہ میں جنگ بندی کے معاملے پر بات کی ہے۔ برکس اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات میں چینی صدر شی نے غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ چین کے نشریاتی ادارے کے مطابق پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے صدر شی نے کہا کہ ایران چین کا اچھا دوست اور شراکت دار ہے۔ صدر شی نے کہا کہ چین ایران کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے چین کو ایران کا سب سے اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور چین ایک دوسرے کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فرانس کی میزبانی میں جمعرات کو لبنان پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں لبنان کی فوجی اور انسانی امداد کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ لبنان میں اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کی وجہ سے 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور 2500 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے لبنان کا اقتصادی بحران بھی سنگین ہو گیا ہے۔ پیرس لبنان کی خود مختاری اور اس کے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے امداد کرنا چاہتا ہے، جہاں گزشتہ 2 سال سے صدر کا عہدہ خالی ہے، جب ملک کے سیاسی دھڑے ایک نئے صدر پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ لبنان کے قائم مقام وزیر اعظم نجیب میکاتی اس کانفرنس کے موقع پر فرانس کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔